ایک سرسبز شاداب جنگل میں پرندوں کی برادری رہتی تھی۔ ہر پرندے کے اپنے منفرد رنگ، گانے اور عادات تھیں۔ کئی نسلوں تک وہ پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تنازعات پیدا ہونے لگے۔ ایک صبح رنگ برنگے طوطوں کا ایک گروہ اپنے اونچے اونچے درختوں میں بیٹھا ہوا تھا، بلند آواز میں چہچہا رہا تھا۔ ان کے متحرک پنکھوں اور تیز آوازوں نے اکثروں کی توجہ مبذول کرائی تھی، لیکن آج وہ دوسرے پرندوں کے لیے چڑچڑاپن کا باعث تھے۔ پرندوں کی ایک کونسل جمع ہوئی، جس کی قیادت عقل مند بوڑھے الو اولیور کر رہے تھے۔ اس میں مدھر شبابیں، دلکش ہنس اور خوبصورت مور شامل تھے۔ ان سب نے شور مچانے والے طوطوں کے بارے میں اپنی شکایات بیان کی۔ ہم اس سارے شور کے ساتھ رات کو سو نہیں سکتے، ایک شبلی نے افسوس کا اظہار کیا۔ طوطے ہمیشہ اپنے چمکدار پنکھوں سے ہماری توجہ چراتے رہتے ہیں، ایک ہنس بڑبڑایا، اور وہ ہمارے گھونسلوں میں گڑبڑ کرتے ہیں، ایک مور نے مزید کہا۔ اولیور نے غور سے سنا اور کہا، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑا ہے، ہمیں ایک منصفانہ حل تلاش کرنا چاہیے۔ چلو جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس چلتے ہیں اور اس کی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ ہچکچاتے ہوئے پرندے راضی ہو گئے اور شیر سے ملنے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ گھنے جنگل میں سے اڑتے ہوئے شیر کی شاندار اڈے تک پہنچے۔ شیر، جو اپنی دانش مندی اور انصاف پسندی کے لیے جانا جاتا تھا، ان کی پریشانیوں کو غور سے سنتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جنگل کی مخلوقات میں ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ اس نے طوطوں کو بلایا اور انہیں اپنی بات سمجھانے کا موقع دیا۔ اپنے کیس کے دفاع کے لیے بے چین طوطے نے کہا، ہم رنگین اور بلند آواز ہیں کیونکہ ہم خوبصورت ہیں، ہم کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہماری انفرادیت کا جشن منایا جانا چاہیے۔ شیر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، میں اس تنازع کے دونوں رخ دیکھ رہا ہوں، جبکہ طوطے کو اپنی فطرت کا اظہار کرنے کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں۔ شیر نے سمجھوتا کرنے کا مشورہ دیا، طوطے رنگ برنگے اور رواں دواں رہیں گے، لیکن اپنے شور شرابہ کو دن کے مخصوص اوقات تک محدود رکھنے پر راضی ہو گئے۔ بدلے میں دوسرے پرندوں نے طوطوں کی انفرادیت اور خوبصورتی کی تعریف کرنے کا وعدہ کیا۔ پرندے شیر کے فیصلے کے ساتھ جنگل میں واپس آ گئے اور اسے اپنی ساتھی مخلوق کے ساتھ شیئر کیا۔ جب طوطوں نے اپنی عادتیں بدل لیں اور وہ دوسرے پرندوں نے طوطوں کی متحرک موجودگی کو قبول کرنا سیکھ لیا تو جنگل میں امن بحال ہو گیا۔ پرندوں کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے اختلافات نے جنگل کو اتنا خوبصورت اور ہم آہنگ جگہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے تنوع کا جشن منایا اور امن کے ساتھ رہنا سیکھا۔ اس طرح سرسبز جنگل کے دل میں پرندے ہم آہنگی سے رہتے تھے، ان کے گیت آپس میں مل کر فطرت کی سفلی تخلیق کرتے تھے۔ ان کے پاس یہ سکھانے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے دانشمندانہ شعر تھا کہ تنازعات کو سمجھوتا اور ایک دوسرے کی انفرادیت کی تعریف کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔